عزیزان گرامی قدر، پہلی امتوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب ضلالت گمراہی اپنے حد عروج پر پہنچتی تھی، جب عروج پر پہنچتی تھی، گمراہی عروج پر پہنچ جاتی تھی، تو اللہ کریم جل مجدہ الکریم نیا نبی بھیج دیتا تھا۔ نیا نبی آتا اور نئے نبی کو بھیج کر اور اسی طرح کا جس طرح کا فساد بپا ہوتا، جس طرح کی بیماری ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو اس بیماری کا علاج بنا کر اس خطے میں، اس دھرتی میں بھیج دیتا۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، اس بیماری کا علاج بن کر جب وہ آتے، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے اندر، ان لوگوں کے اندر، اس خلق خدا میں جب وہ مسیحا بن کر آتے، تو اس مسیحا کے آنے سے وہ ساری ضلالتیں، وہ ساری گمراہیاں اور سارے اندھیرے چھٹ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین روشن اور عیاں ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو اس دور کی بات تھی، لیکن جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے، جب حضور تشریف لے آئے اس دنیا میں، تب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ کس کا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ قیامت تک زمانہ کس کا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب کوئی نیا نبی آئے گا؟ کوئی نیا ذلی، بروزی، جعلی، نقلی، انگریزی، احمدی، یہ سب ڈرامے باز اپنے بستر گول کر کے نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بطفیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کس لیے نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جتنی کمیاں تھیں میرے مصطفیٰ نے آ کے ساری پوری کر دی ہیں۔ جتنی کمیاں تھیں خدا نے وہ ساری کی ساری پوری کر دی۔ ایک لطیف جملہ عرض کروں اگر محبت سے، جب خدا نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو بھیجا، جب خدا نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور کلام کس سے کیا؟ بولیے تو صحیح، کلام کس سے کیا؟ مصطفیٰ سے۔ کبھی انڈائریکٹ تو کبھی ڈائریکٹ، کبھی انڈائریکٹ تو کبھی ڈائریکٹ۔ آپ کہیں گے ڈائریکٹ کیسے؟ میں نے کہا وہ حروف مقطعات والی روایت یاد ہے؟ جب جبریل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضور نے فرمایا جبریل آپ کو تو فقط یہ ایک نوکری کے لیے رکھا ہے جو آپ کا شرف ہے، آپ کو تو فقط نوکری کے لیے رکھا ہے، خدا تو ہم سے ڈائریکٹ کلام فرماتا ہے۔ خدا نے جب مصطفیٰ سے کلام فرمایا، اور ایسا حسین کلام فرمایا، ایسا حسین کلام فرمایا، اور خدا نے کلام فرمایا اور مصطفیٰ نے سماعت فرمایا۔ وہ کلام کرنے والا بھی کمال کا اور سماعت فرمانے والا بھی کمال کا۔ اسے بھی کلام کرنے کا مزہ آیا، اسے سننے کا مزہ آیا۔ جب ان دونوں کا مزہ عروج پر پہنچا تو مصطفیٰ کو خدا نے فرمایا، مصطفیٰ پیارے جو کلام آپ سے کیا ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کسی اور سے کلام کرنے کا وہ مزہ قطعاً نہیں آیا جب آپ سے کلام کر چکا آپ کا خدا۔ اب خدا کسی اور سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، اب وہ خدا کسی اور سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اب جس نے خدا کو ڈھونڈنا ہوگا، میں نے مصطفیٰ کو بھیج دیا، مصطفیٰ کے در پہ آئے گا تو اسے خدا مل جائے گا۔ اب کوئی نیا نبی، اب کوئی نیا نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، تو پھر اس امت کا رہبر اور رہنما تو آقا ہے اصل الاصول میں۔ تو اس کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے اعلیٰ حضرت تک پہنچنا ہے، ٹائم شارٹ ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تک پہنچنا ہے۔
حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر اس امت کی راہبری اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر ضلالت، گمراہی، بے دینی اور بدعملی جب اپنے عروج پر پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ پہلے خدا نبیوں کو بھیجتا تھا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبی کے وارث آئیں گے، اب انبیاء کے وارث آئیں گے، انبیاء کے وارث آئیں گے۔ کس طرح؟ سنن نبی داؤد شریف کی روایت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالی میری امت میں ہر 100 سال کے کنارے پر، ہر 100 سال کے کنارے پر ایک ایسا مرد درویش بھیجے گا، ایسا مرد درویش بھیجے گا، یبعث لہذه الامہ، اس امت میں سے ہی ہوگا اور اس امت کا رہبر اور رہنما ہوگا، اور کیا کرے گا؟ من یجدد لها دینها، وہ اس امت کے اوپر گند پھیلانے والے، کتابوں پر، تشریحات پر، تراجم پر اپنی نفسانی خواہش کے غبار ڈال کر اصل حقیقت کو چھپانے والے جب ان الفاظ کو چھپا دیں گے، غبار آلود کر دیں گے اور اپنی منمانی خواہشات کو پیش کر کے اور اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کے اس دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے، تو میں خدا پھر ایک ایسا بھیجے گا جو آئے گا تو فضل مصطفیٰ سے وہ سارے کا سارا غبار اچاڑ کر رکھ دے گا اور دین کے صحیح حروف اور صحیح معنی و تشریح ہوگی عوام کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ کے فرمائے گا وہ نہیں جو تم سن رہے تھے، دین مصطفیٰ یہ ہے جو آپ کے سامنے اصل رکھ دیا گیا ہے۔ من یجدد لها دینہا، جو ان کے لیے ان کی دینی تشریحات کو عام کرے گا، جو ان کے لیے ان کی دینی تشریحات کو جو عام کرے گا، وہ عام کرنے والا جب تشریف لائے گا وہ تجدید کرے گا۔ تجدید کیا کرے گا؟ تجدید کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تجدید کرے گا نیا دین لا دے گا، نہیں، میں نے عرض کیا وہ اسی دین مصطفیٰ پر غلط تشریحات کر کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے جو بچھاڑ کر کے اسے غبار آلود کر دیں گے، یہ غبار آلود ہٹا کر مصطفیٰ کا اصل چہرہ آپ کے سامنے کر دیں گے۔